هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آپ ہے محبوب حق اور شافع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعات، عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ریاض الصالحین باب الصبر ہم پڑھ رہے ہیں اور حدیث نمبر 45 میں ہم غصے کی حالت میں صبر کرنے کا بیان شروع کر چکے ہیں. اسی سلسلے میں آج حدیث نمبر 46 ہوگی، جس کے راوی ہیں سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث کا موضوع ہے تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ غصے کا علاج ہے. وعن سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سلیمان بن سرد فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. وَرَجُلَانِ، اور دو مرد، یستبانی، آپس میں دست و گریباں ہو گئے، جھگڑنے لگے. وَأَحَدُهُمَا، اور ان دونوں میں سے ایک، قَدْ احْمَرَّ، سرخ ہو گیا، وجہہ، اس کا چہرہ، ان میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا. وَانْتَفَخَتْ، اور پھول گئیں، اوداجہ، اس کی گردن کی رگیں، اور اس کی گردن کی رگیں پھول گئیں. فقال، پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انی لعالم کلمۃ، بے شک مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، لو قالہا، اگر یہ کہہ لے، لذہب عنہ، تو دور ہو جائے گا اس سے، ما یاجدو، جو یہ حالت پاتا ہے، یعنی اس کا غصہ اس سے دور ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذہب منہ، اس سے دور ہو جاتا ہے، ما یاجدو، جو یہ حالت پا رہا ہے، یعنی اگر یہ پڑھ لے تو اس کی یہ غصے والی حالت دور ہو جائے گی. فقالوا، پس کہنے لگے اصحاب رسول، لہو، اس سے، ان النبی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قالا، فرمایا ہے، تعوذ، کہ تو تعوذ پڑھ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ غصہ شیطانی وسوسہ ہے. غصے میں شیطان آدمی پر مسلط ہو جاتا ہے. اس لیے ایک دوسری روایت میں فرمایا گیا کہ غصہ آگ کی چنگاری ہے، تم میں سے جو شخص اسے محسوس کرے تو اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے. غصے میں اصل میں شیطانی مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے، اس لیے اس موقع پر شیطان سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی ہے. اگر تعوذ سے بھی غصہ دور نہ ہو تو وضو کر لے، اس سے بھی دور نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لے. یہ حربی دوا ہے جو شیطان پر بہت ناگوار ہوتی ہے. احادیث میں غصے کا 2 قسم کا علاج بتایا گیا ہے، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی. ظاہری علاج یہ بتایا گیا ہے کہ وضو کر لے. ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما قطف النار بالماء فاذا غضب احدکم فلیتودع. غصہ شیطانی اثر کا نتیجہ ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ صرف پانی سے بجھتی ہے، تو جسے غصہ آئے اسے چاہیے کہ وضو کرے. اور حدیث میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو فرمایا گیا ہے. بعض روایات میں فرمایا کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ تم میں سے کسی کو کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آ جائے تو بیٹھ جائے، ورنہ لیٹ جائے. باطنی علاج یہ ہوگا کہ اس بات کا تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کا غصہ کتنا شدید ہوگا. وہ اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے،
اور میں قادر مطلق بھی نہیں، خالق و مالک بھی نہیں، میں اس معمولی سی بات پر غصہ کیوں کروں؟ اور دوسرا یہ سوچے کہ قسمت میں جس طرح جو بات لکھی ہے ویسی ہی ہوتی ہے، اس کا تصور کرنے سے بھی غصہ کافور ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کے راوی کے حالات زندگی۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام سلیمان، کنیت ابو معارف، والد کا نام سرد بن ہون تھا۔ آپ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام یسار تھا، لیکن آپ نے بدل کر سلیمان رکھا۔ اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہی آپ نے زندگی گزاری۔ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرجوش حامیوں میں سے تھے۔ اس جنگ میں زخمی بھی ہوئے اور کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں کی جماعت میں سے تھے۔ یہ وہی صحابی رسول ہیں اور حضرت علی کے حمایتی ہیں جن کے گھر سے حضرت امام حسین کو بلانے کے لیے خطوط لکھے جاتے تھے۔ کربلا کا جب واقعہ پیش آیا تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر ان کی مدد نہ کر سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا انتقام لینے کے لیے 4000 آدمیوں کو لے کر مروان بن حکم کی فوج سے جنگ کی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ان کے سر کو کاٹ کر مروان بن حکم کے پاس بھیجا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 93 سال تھی۔ غصے کے قابو پر انعام۔ حدیث نمبر 47۔ وعن معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کاظم غیظا، جو شخص غصے کو پی جاتا ہے، وہو قادر، حالانکہ وہ قدرت رکھتا تھا، علی ان ینفذہ، کہ وہ اسے نافذ کرے، یعنی وہ غصہ نکالنے پر قدرت بھی رکھتا تھا، دعاہ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے، علی رؤوس الخلائق، تمام مخلوقات کے سامنے، یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ اسے تمام مخلوقات کے سامنے قیامت کے دن بلائیں گے، حتیٰ یخیرہ من الحور العین، یہاں تک کہ وہ پسند کر لے گا حور عین کو، ما شاء، جسے وہ چاہے گا، یعنی غصہ پی جانے والوں کا یہ انعام ہوگا۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حسن درجہ رکھتی ہے۔ غصے کو قابو کرنے والے کا یہ انعام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ من کاظم غیظا وہو یقدر علی انفاذہ، جو شخص غصے کو پی جاتا ہے حالانکہ وہ اس کے نفاذ پر قدرت رکھتا تھا، مالا اللہ تعالی قلبہ امنا و ایمانا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان و سکون سے بھر دے گا۔ اور اس حدیث میں جو انعام ذکر کیا گیا ہے کہ تمام مخلوقات کے سامنے بلوا کر اسے اختیار دیں گے کہ حور عین میں سے جس کو چاہے پسند کر لے۔ اس حدیث پاک میں غصے کو پینے والوں کو ایک انعام دینے کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ آدمی غصے میں جنون ساعت، وقتی دیوانگی میں ہوتا ہے، تو اس وقتی دیوانگی میں بے قابو ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اپنے غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے تو اللہ کی طرف سے اس کو یہ انعام ملے گا کہ قیامت کے دن اس کے سامنے بہت سی حوروں کو کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان میں سے جو تمہیں زیادہ اچھی لگتی ہو اسے اپنے لیے پسند کر لو۔ حور العین کا معنی کیا ہے؟ حور العین، عین آنکھ، آنکھ کی سفیدی کا بہت سفید ہونا اور سیاہی کا بہت زیادہ سیاہ ہونا۔ ایسی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور آنکھ ہی سے عورت کی خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حور کا معنی ہے حیرت میں ڈال دینا، یعنی جنت کی عورتوں کا حسن دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دے گا۔ اس حدیث کے راوی معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر حالات یہ ہیں۔ آپ کا نام معاذ، والد کا نام انس، قبیلہ جہنی سے آپ کا تعلق تھا اور مصر کے رہنے والے تھے۔ ان سے کئی لوگوں نے روایات نقل کی ہیں، لیکن خاص طور پر آپ کی روایات آپ کے بیٹے سہیل سے ہم تک پہنچتی ہیں۔
حدیث نمبر 48 غصے کی ممانعت۔ حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ان رجلاً ایک آدمی، قالا اس نے کہا، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اوصینی مجھے وصیت کیجئے۔ قالا آپ نے فرمایا، لا تغضب غصہ نہ کیا کر، فردد مرارن اور آپ نے یہ بار بار دہرایا، لا تغضب کہ غصہ نہ کیا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خاص وصیت کیوں تھی؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس صاحب نے وصیت کرنے کی درخواست کی وہ صاحب کچھ غیر معمولی قسم کے تیز مزاج اور غصے سے مغلوب ہو جانے والے تھے۔ اس وجہ سے ان کے لیے مناسب ترین اور مفید ترین وصیت یہی ہو سکتی تھی کہ غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی اچھے حکیم اور نباز شناس تھے اور اپنی نبوت کی حکیمانہ بصیرت سے جانچ لیا کرتے تھے کہ کس شخص کو کس بات سے روکنا ہے، کیونکہ غصہ ایک مذموم عادت ہے اور غصے کی حالت میں آدمی اللہ تعالیٰ کے حدود کا خیال نہیں رکھتا۔ شیطان کا تسلط غصے والے پر ایسے چلتا ہے کہ اور کسی حالت میں اس طرح نہیں چلتا۔ غصہ مذموم ہوتا ہے جو دنیاوی معاملات میں آئے اور نفسانیت کی وجہ سے ہو، ایسا غصہ مذمت کیا گیا ہے، اور اگر غصہ اللہ کے لیے ہو اور حق کی بنیاد پر ہو اور اس میں حدود سے تجاوز نہ ہو تو یہ غصہ ایمان کے کمال کی نشانی ہے اور جلال خداوندی کا عکس ہے۔ حدیث نمبر 49 مصائب گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ حدیث بھی روایت کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، فرماتے ہیں قالا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما یزال البلاء بلائیں آتی رہتی ہیں، بالمؤمنی والمؤمناتی مومن مرد اور مومنہ عورت پر، فی نفسی ہی ان کی جان پر، و والدی ہی اولاد پر، و مالی ہی اور مال پر، حتی یلقى اللہ تعالی جب تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، وہ ما علیہ خطیئۃ تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یعنی اولاد و مال کی آزمائش پر آدمی کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ آدمی کی اولاد یا مال وغیرہ پر جو کمی زیادتی وغیرہ آزمائش سے آتی ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے صبر کرنے پر یہ انعام مرحمت فرمائے ہیں۔ اس لیے جب بھی کسی مومن پر حالات آئیں یا اس کے مال و دولت میں کمی ہو جائے تو اس پر جزا فضا اور واویلا کرنے کی بجائے صبر کرنا چاہیے اور اسے اللہ کی طرف سے امتحان سمجھنا چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے سورہ انبیاء رکوع نمبر 3 میں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ہم تمہاری شر اور خیر کے ساتھ آزمائش کریں گے۔ اور اسی طرح سورہ ملک رکوع نمبر 1 میں فرمایا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ہم نے تمہیں پیدا کیا تاکہ امتحان لیں کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ صبر کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ اور استغفار لازم ہے۔ حدیث نمبر 50 حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غصے کی حالت میں قرآن کا اتباع کرنا۔ اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جسے روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ قالا کہتے ہیں، قادمہ آئے عیینہ بن حصن آئے، فنازلہ پس وہ رکے یا ٹھہرے، علی ابن اخی اپنے بھتیجے، حور بن قیس کے پاس، یعنی چچا اپنے بھتیجے کے پاس رہنے کے لیے آیا۔ چچا کا نام عیینہ بن حصن ہے
اور بھتیجے کا نام حور بن قیس ہے۔ اور یہ جو بھتیجا ہے حور بن قیس، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ، یہ ان لوگوں میں سے تھا، یُدْنِیہم، جنہیں قرب حاصل تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یعنی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی لوگوں میں سے تھے۔ وَكَانَ الْقُرَّاءُ، اور قراء تھے، اصحاب مجلسی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ومشاوراتہ، قراء لوگ بھی حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور ان کے مشیر تھے۔ کہولاً، ان میں سے کچھ ادھیڑ عمر تھے، او شبانن، یا کچھ جوان تھے۔ فقال عیینہ لابن اخیہ، عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا، یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، لکا وجہن، تیرا ایک مقام ہے، عند ھذا الامیری، اس امیر کے پاس، یعنی حضرت عمر کی نظر میں تیرا ایک مقام ہے۔ فاستاذن لی علیہ، پس میرے لیے وہاں جانے کی اجازت طلب کیجیے۔ فاستاذنا، پس آپ نے اجازت طلب کی۔ فاذن لہ عمر، تو عمر نے انہیں اجازت دے دی۔ فلما داخلہ، پس جب داخل ہوئے، یعنی چچا جو ہے عیینہ، جب یہ عمر کے پاس داخل ہوئے، قولا، کہنے لگے، ہیا یبن خطاب، اے ابن خطاب، فواللہ، پس اللہ کی قسم، ما توتین الجزل، تو نہ تو ہمیں زیادہ مال دیتا ہے، ولا تحکم فینا بالعدل، اور نہ ہی ہمارے درمیان عدل سے فیصلے کرتا ہے۔ فغضب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پس غصے میں آگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتی ہم، یہاں تک کہ آپ نے ارادہ کیا، ان یوقع بہ، کہ آپ اسے ماریں۔ فقال لہ الحر، حر نے ان سے کہا، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، ان اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، قال، فرمایا ہے، لنبیہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معاف کیجئے اور نیکیوں کا حکم دیجئے اور جاہلین سے روگردانی کیجئے۔ وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور یہ جاہلوں میں سے ہے۔ واللہ، اللہ کی قسم، ما جاوزاها عمر نے حد سے تجاوز نہ کیا، حین تلاہا، جب ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی۔ وَكَانَ وَقَّافًا، اور وہ بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے، یا کچھ بھی حرکت نہ کرتے تھے، عند کتاب اللہ تعالی، جب ان کے سامنے اللہ کی کتاب پڑھی جاتی تھی۔ حکمران کے مشیر کا اہل علم ہونا ضروری ہے۔ یہاں پہ ہم جو ایک فقرہ پڑھ رہے ہیں، وَكَانَ الْقُرَّاءُ اصحاب مجلس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر قراء تھے۔ اہل قراء سے مراد علم والے ہیں، جو قرآن اور حدیث کے معنی و مفاہیم، ناسخ و منسوخ، حلال و حرام کے علوم سے آگاہ ہوں۔ خلفائے راشدین کے مشیر اور ہم نشین اہل علم ہی تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکمران کو بھی اپنا مشیر دین کے علم اور شعور والوں کو ہی بنانا چاہیے، اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں، ادھیڑ عمر کے ہوں یا جوان ہوں، بشرط یہ کہ ان میں علم اور تقوی کی دولت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کوئی قرآن کی آیت پڑھ دیتا تو ان کا غصہ بالکل ختم ہو جاتا تھا۔ جب عیینہ بن حصن نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا کہ آپ ہمارے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتے، تو اس الزام کی وجہ سے حضرت عمر غصے میں آ گئے۔ مگر جب عیینہ بن حصن کے بھتیجے نے قرآن کی آیت خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین پڑھی تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جتنا بڑا ہو اتنا اس میں صبر و تحمل بھی ہونا چاہیے، نیز قبول حق کے لیے کسی تعمل کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، یعنی تردد میں نہیں پڑنا چاہیے، فوراً حق بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو برگزیدہ اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں کوئی اور آیت اس آیت سے بڑھ کر مکارم اخلاق کی جامع نہیں ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی غصہ آتا اور کوئی قرآن کی آیت ان کے سامنے پڑھ دیتا تو فوراً ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ حدیث نمبر 51، حکمرانوں کے ظلم پر صبر کی تلقین۔ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال فرمایا، انہا ستکون بعدی آثرات، بے شک تم میرے بعد ترجیحی سلوک دیکھو گے۔ آثرات ترجیحی سلوک یا ترجیح دینے کا سلسلہ۔ و امور، اور ایسے امور دیکھو گے تنکرونہا، جنہیں تم ناپسند کرو گے۔ میرے بعد تم ایک دوسرے پر ترجیح کا سلسلہ دیکھو گے اور کچھ ایسے امور بھی دیکھو گے جنہیں تم ناپسند کرو گے۔ قالوا، تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فما تأمرون، پھر آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، تؤدون الحق، حق ادا کرتے رہو، الذی علیکم، جو تم پر ہیں، جو حقوق تم پر ہیں تم انہیں ادا کرتے رہو، وتسألون اللہ الذی، اور اللہ سے سوال کرتے رہو، لکم، اپنے لیے، یعنی اپنا حق اللہ سے مانگتے رہو۔ حکمران ظلم کریں تو صبر کرو، کس حد تک صبر کیا جائے اور کن امور میں صبر کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، ساتکون بعدی آثرات، میرے بعد ایک دوسرے پر ترجیحی سلوک دیکھو گے، یعنی میرے دنیا سے جانے کے بعد اگر ایسے حکمران ہوں جو تمہارا جائز حق بھی ادا نہ کریں اور تم پر اپنے اقربا وغیرہ کو ترجیح دینے لگے تو اس وقت میں صبر سے کام لینا۔ یہ کون سے امور ہیں؟ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور چند امور وہ جنہیں تم ناپسند کرو گے۔ محدثین کرام اس کی تشریح کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ جب امیر کی امارت شرعی طریقے سے نافذ ہو جائے تو جائز امور میں اس کی اطاعت ضروری ہے، اور اس پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اجماع نقل کیا ہے کہ ناجائز بات کا حاکم حکم دے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، مگر اس صورت میں اس کی امارت سے نہ تو بغاوت کی جائے گی نہ ہی منازعت یعنی جھگڑا بھی نہیں کیا جائے گا، جب تک کہ وہ کھلم کھلا کفر اس کا سامنے نہ آ جائے۔ اب جب کھلم کھلا اس کا کفر سامنے آ گیا تو اب اس کے خلاف بغاوت بھی ہوگی اور اس سے جھگڑا بھی ہوگا۔ حاکم کی طرف سے خلاف شرع حرکات سرزد ہوں تو دل سے برا سمجھنا ضروری ہے، ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کی تدابیر بھی سوچتے رہنا چاہیے۔ ہاں، جو شخص قلباً و عملاً اس کی ان حرکات میں شریک ہوگا اس سے بھی عند اللہ مواخذہ ضرور ہوگا۔ ہر حال میں صبر کرنا۔ حدیث کے راوی ہے حضرت ابو یحییٰ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ انا رجلا من الانصاری، بے شک انصار میں سے ایک آدمی نے قالا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا تستعملونی، آپ مجھے عامل بنا دیجئے، یعنی گورنر بنا دیجئے، کما استعملت فلانا، جیسا کہ آپ نے فلاں انسان کو عامل بنایا ہے۔ فقال، پس آپ نے فرمایا، انکم ستلقون بعدی آثرتن، تم جلد ہی میرے بعد ترجیحی سلوک دیکھو گے، فاصبروا، پس صبر کرو، حتی تلقونی، یہاں تک کہ مجھ سے آن ملو، علی الحوض، حوض کوثر پر۔ مطلب یہ کہ انصار میں سے ایک آدمی نے گورنر بننے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ترجیحی سلوک دیکھو گے، بس تمہیں صبر کرنا ہوگا یہاں تک کہ حوض کوثر پر تمہاری میرے سے ملاقات ہو جائے۔ اب عام وقتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عہدہ طلب کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ انصاری شخص خود خواہش کر رہا ہے کہ مجھے عامل بنا دیا جائے۔
آپ کا فرمان ہے جو خود طلب کرتا ہے تو فرشتوں کی مدد اس سے اٹھا لی جاتی ہے، اور اگر بغیر طلب کیے ہوئے اس کو عہدہ دے دیا جائے تو فرشتوں کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکیمانہ مزاج مبارک یہ ہے کہ جب دو طرفہ حقوق ہوتے ہیں وہاں ہر جانب کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ وہ دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے اور اپنے حقوق کی وصولیابی میں درگزر سے کام لے۔ تو اس حدیث میں بھی عوام کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم جائز امور میں امراء کی مکمل اطاعت کرنا، اگر ناگوار حالات پیش آ جائیں تو صبر و تحمل سے کام لو۔ اور دوسری بعض روایات میں امراء و سلاطین کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ تم عوام کے حقوق کا پورا لحاظ رکھو، اگر عوام کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو حلم اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی قوموں نے اس سنہرے اصول کو سامنے رکھا قوموں میں خوشحالیاں پیدا ہوئیں، اور جب بھی ان اصولوں کو چھوڑا تو اس قوم میں بد امنی اور شر اور فساد ہی پیدا ہوا۔ حدیث کے راوی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی پڑھنے کے قابل ہیں۔ آپ کا نام اسید، کنیت ابو عتیق، قبیلہ اوس کے خاندان اشہل سے ہیں۔ اسید کے والد حضیر یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے اور زمانہ جاہلیت کی تمام لڑائیاں ان کے زیر قیادت لڑی جاتی تھیں۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے، بیعت عقبہ کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اشاعت اسلام کے لیے مدینہ آئے تو انہوں نے حضرت اسعد بن زرارہ کے گھر قیام کیا۔ ایک مرتبہ حضرت مصعب لوگوں کو باغ میں تعلیم دے رہے تھے۔ یہ بات اس وقت حضرت سعد بن معاذ کو ناگوار گزری جو سردار تھے اور ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سعد بن معاذ نے اسید کو مصعب کی طرف بھیجا کہ انہیں تعلیم دینے سے منع کرو۔ چنانچہ یہ خود نیزہ لے کر باغ میں اسلام کا کلہ کما کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصعب سے کہا کہ یہ قوم کا سردار ہے، ہمارے پاس یہ آ رہا ہے، آج انہیں مسلمان بنا کر چھوڑیے گا۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب کے پاس آئے اور غصے سے کہنے لگے، ہماری قوم کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت مصعب بولے، آپ ہماری بات سن لیجئے۔ پھر قرآن کی چند آیات سنائیں تو ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، تم لوگ دین میں لوگوں کو کس طرح داخل کرتے ہو؟ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ بدر کی شرکت میں اختلاف ہے، مگر باقی تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور غزوہ حنین میں قبیلہ اوس کا جھنڈا انہی کے پاس تھا۔ بیت المقدس کی فتح 16 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ سے شام گئے۔ آپ نہایت صاف گو تھے، جو بات ہو منہ سے کہہ دیتے تھے، اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بہت پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، نعم الرجل اسید بن حضیر، یعنی اسید بن حضیر بہت ہی خوب آدمی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرماتی ہیں کہ صحابہ کے بہترین اور برگزیدہ افراد میں آپ داخل تھے۔ ان سے 18 روایات منقول ہیں۔ اسی حدیث بالا پر بخاری اور مسلم متفق ہیں۔ بخاری میں ایک مزید روایت بھی آپ کی آئی ہے۔ آپ کا انتقال شعبان 20 ہجری میں ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ عزیز طالبات، باب الصبر کی آخری حدیث ہم پڑھیں گے۔ جنگ کرنے کی تمنا مضر ہے۔ اس کے راوی ہیں ابو ابراہیم عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما، انا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض ایام ہلتی، اپنے بعض ایام میں سے وہ جو لاقیہ فیہ العدو، جس میں آپ کا دشمن سے مقابلہ تھا، انتظارہ
آپ انتظار فرما رہے تھے، یعنی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے مقابلے میں تھے اور انتظار فرما رہے تھے۔ کس چیز کا انتظار؟ سورج کے ڈھلنے کا۔ حتیٰ اذا مالت الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈھلنے لگا، قام فیہم، اور آپ لوگوں میں کھڑے ہوئے، فقال، پس آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے جنگ کرنے کی تمنا نہ کرو، واسألوا اللہ العافیہ، اور اللہ سے عافیت مانگتے رہو، یعنی جنگ کا شوق نہیں رکھنا چاہیے، معافی طلب کرتے رہیں اللہ سے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو جائے، فَاصْبِرُوا، تو صبر کرو، یہاں صبر کرنے سے مراد ہے ڈٹ جاؤ، ثابت قدم رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ الْجَنَّةَ، بے شک جنت، تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم منزل الکتاب، اے اللہ کتاب نازل فرمانے والے، ومجری السحاب، بادلوں کو چلانے والے، وہازم الاحزاب، لشکروں کو شکست دینے والے، اہزمہم، انہیں بھی شکست دے، وانصرنا علیہم، اور ہمیں ان کے مقابلے میں غلبہ عطا فرما۔ یہاں فرمان نبوی یہ ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کی تمنا نہ کرو۔ ایک طرف تو شریعت نے مسلمانوں کو ہمہ وقت جہاد کے لیے مستعد رہنے کی تاکید کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تاکید بھی کی جا رہی ہے کہ خام خواہ لڑائی مول بھی مت لو۔ ہاں، اگر جنگ ناگزیر ہو جائے تو اللہ پر اعتماد کر کے انتہائی پامردی کے ساتھ دشمنوں سے مرتے دم تک لڑو، یہاں تک کہ شہید ہو کر جنت پہنچ جاؤ یا غازی بن کر زندہ رہو۔ نیز اس خطبے سے اس پروپیگنڈا کی بھی تردید ہو رہی ہے جو دشمنان اسلام کرتے ہیں کہ اسلام تو صرف خون ریزی اور غارت گری کی تعلیم دیتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف تو اسلام نے یہ کہا کہ خام خواہ لڑائی مت کرو، اس کے بعد بھی صلح کرنے کی کوشش کرو۔ وَإِن جَانَهُ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اے نبی اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ، پھر وہ دشمن نہ مانے تو پھر لڑائی ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، اور جب مقابلہ آن پڑے تو خوب ڈٹ کر کرو۔ پھر آپ نے دعا مانگی۔ یہاں دعا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب جنگ ہو تو سارا اعتماد اپنے ہتھیاروں، مادی ساز و سامانوں اور اپنی قوت و طاقت پر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اور دعاؤں میں مشغول رہیں، اور یقین رکھیں کہ فتح اور نصرت اللہ کے پاس ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کسی جماعت سے مقابلہ ہو، فاثبتوا، پس ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورہ انفال آیت نمبر 45۔ باب الصبر کی اس آخری حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ کا نام علقمہ اور عبداللہ، کنیت ابو معاویہ ابن ابی اوفا کے نام سے آپ مشہور ہیں۔ صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب بھی تھے، غزوہ خیبر میں بھی ساتھ رہے۔ مدینہ میں رہے، مگر جب کوفہ آباد ہوا تو وہاں منتقل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب خارجیوں نے سر اٹھایا تو ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ ان کے والد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ خدا ابو اوفا پر رحمت نازل فرمائے۔ بنو امیہ کے دور تک آپ زندہ رہے۔ آپ آخری صحابی ہیں جن کا کوفہ میں انتقال ہوا۔ آپ کی روایات کتب احادیث میں 95 ہیں، جن میں سے 10 بخاری اور مسلم میں متفق علیہ ہیں۔
عزیز طالبات، الحمدللہ آج ہمارا باب الصبر مکمل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی کل سے ہم چوتھا باب الصدق یعنی سچائی کا بیان شروع کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول